السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی رحمت، کرم، فضل اور احسان سے ہمارے لیے خیر کے کام پر جمع ہونا ممکن ہوا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اپنے رب کا شکر ادا کرو گے تو تمہارا رب تم پر نعمت کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دوبارہ مدنی صورتوں کا سلسلہ شروع ہے، اور سورہ انفال اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ توبہ دونوں طویل مدنی صورتیں۔ 2 ہجری جنگ بدر کے بعد یہ نازل ہوئی اور ایک مکمل خطبہ ہے، یعنی جنگ بدر پر بھرپور تبصرہ ہے۔ سورہ توبہ اور غزوہ تبوک میں کچھ مماثلت رہی کہ ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے، یعنی ایک جگہ پہ بعثت عمومی کا ذکر ہے اور ایک جگہ پہ بعثت خصوصی کا۔ سورہ توبہ میں چل کے بعثت عمومی ہے، یہاں اہل عرب کے اعتبار سے بات آ رہی تھی۔ نوٹ فرمائیے گا، پیچھے ہم 2 صورتیں پڑھ کے آ رہے ہیں، سورہ الانعام اور سورہ الاعراف۔ وہاں پہ اہتمام حجت ہوا ہے قریش پر کہ اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا گیا، وقت بھی تمہیں دے دیا گیا، اب اس کے بعد اگر تم نہیں مانتے تو عذاب کا یہ پہلا کوڑا تمہارے سر پہ برسے گا جنگ بدر کی صورت میں، جسے کہ مصحف میں سورہ انفال، اور اسی طرح آخری کوڑا جو ہے پھر غزوہ تبوک کے اعتبار سے لا کر آخری قسط اس کی ایک ساتھ رکھ دی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی اہل عرب کی طرف اور بعثت عمومی پوری انسانیت کی طرف۔ نوٹ فرمائیے گا، یہاں پہ تھوڑا منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کار، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے مراحل طے کیے ہیں، اس کے حوالے سے ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ سب سے پہلے تو آپ نے اسی انداز سے دعوت رکھی ہے، اس دعوت کو قبول کرنے والے لوگوں کو منظم کیا ہے، منظم کرنے کے بعد انہیں تربیت سے گزارا ہے، جسے ہم پیچھے سے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کا تزکیہ کیا جاتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے، تو وہ تربیت سے گزروایا گیا۔ پھر صبر محض، یعنی پیسو ریزسٹنس والا معاملہ، اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے موقف سے 1 انچ نہیں ہٹ رہے، لیکن کوئی جوابی اقدام نہیں کر رہے، تو پیسو ریزسٹنس۔ البتہ جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو وہاں پر یہ پیسو سے ایکٹیو ریزسٹنس بھی ہوئی ہے، خود چھیڑ چھاڑ بھی کی ہے، جس کو انشاءاللہ بھی ذکر کریں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ عام کانفلکٹ، ایک مسلح تصادم جو ہے، یہ جو کشمکش ہوئی ہے حق اور باطل کی، وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ بعد میں آنے والی صورتوں میں انداز نوٹ فرمائیے گا کہ انقلاب کے یہ 4 مراحل تو چل رہے ہیں۔ کیا چل رہے ہیں؟ دعوت ہے، تنظیم ہے، تربیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر محض ہے۔ اور یہ 5واں اور چھٹا اقدام جو ہے، جو کہ آ کے مدینہ میں آنے کے بعد ہوا ہے، 5واں اور چھٹا مرحلہ۔ 5ویں مرحلے میں اقدام کی اجازت کہاں پہ دی گئی ہے؟ سورہ حج میں آیت نمبر 38 میں۔ اچھا، ایک معاملہ نوٹ فرمائیے گا، یہ جو ہمارے تاثر پیش کیا جاتا ہے جی اسلام تلوار کے زور پہ، مطلب پہلے تو یہ آتا ہے کہ جی اسلام تلوار کے زور پہ پھیلے، پھر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، اسلام تو امن سے پھیلا، اسلام تلوار تو جانتا ہی نہیں تلوار کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الجنت تحت ظلول من تحت، بے شک جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے۔ یعنی دیکھیے، ظاہری بات ہے، باطل کو سرنگوں دکھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دم درود پڑھنا پڑے گا، وہاں پہ تو ظاہر ہے باطل کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، جو کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ قریش مکہ کی ایک لائف لائن ہے، وہ کیا ہے جی؟ تجارت۔ اس تجارت کو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے رکوانے کی کوشش کی ہے، بلکہ 4 غزوات میں تو بنفس نفیس خود تشریف لے گئے ہیں، اور 4 جو سرایہ ہیں اس میں ایسا ہے، یعنی کہ یہ جو تجارتی قافلے جا رہے ہیں بڑے امن کے ساتھ اور وہ باطل کو فروغ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا ہے،
ایسا تھوڑی ہوگا کہ حق جو ہے گھر بیٹھا تسبیحیں پڑھتا رہے گا اور باطل دندناتا رہے گا اور پھر ایک دن باطل مغلوب ہو جائے گا اور حق غالب آ جائے گا. ایسا نہیں ہے میرے پیارے بھائی. جد و جہد کوشش کا عنصر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمات بھیجی ہیں، ان میں سے جو کہ بدر سے جنگ بدر سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، قریش کے تجارتی قافلوں کو روکنے کے لیے. اچھا، اس میں ایک معاملہ جو ہے وہ ایک سریہ جو ہے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں سریہ نخلہ گیا اور وہاں ایک کافر مارا گیا. تو ایک تو انہیں اس چیز نے پرووک کیا. دوسرا ایک اور معاملہ چل رہا ہے کہ شام کی طرف ابو سفیان نے قافلہ تجارتی لے کے جا رہے ہیں اور وہ تو بچا، تو واپسی پہ اس نے مدد مانگ لی کہ مسلمان تو اس قافلے کو جو ہے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آپ آؤ بچاؤ ہمیں. اچھا، ایک تو پہلے ہی وہ بپھرے ہوئے ہیں کہ بھئی مسلمان ان کے ہاتھوں سے نکل گئے مکہ سے، اور دوسری بات یہ کہ اب یہ ہماری تجارتی مراکز اور اس کے قافلوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ایڈنگ فیول ٹو دا فائر ہو گیا کہ پھر تو ابو جہل جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کے کیل کانٹے کے ساتھ آ گیا. اب 2 قافلے تھے، ایک ابو سفیان والا اور ایک ابو جہل والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو 1000 کے کیل کانٹے والے قافلے کے ساتھ جو ہے وہ مد بھیڑ کرائی ہے اور پھر وہاں پہ فتح دلوائی ہے. مسلمان حالانکہ 313 تھے اور مشرکین مکہ جو تھے یہ 1000 کے ساتھ تھے اور مسلمانوں میں 13 شہید ہوئے، جبکہ کفار کے 70 جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں اور 70 ہی جو ہیں قیدی بنائے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح مسلمانوں کو اپنی رحمت سے فتح نصیب فرمائی ہے. امید کرتا ہوں آگے ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے، لیکن ایک یہ عمومی اعتبار سے ہمارے سامنے گفتگو آئی ہے. ایک اور بھی پس منظر ہے، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اگر وہ ممکن ہو جائے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. جی، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہمیں لینی پڑے گی جی، تاکہ پھر آگے کوشش کریں گے کہ چیزوں کو ریپیٹ نہ کریں. اچھا جی، یسالونک عن الانفال، آپ سے اموال زائدہ کے متعلق پوچھتے ہیں. جی، یہ انفال اصل میں نفل کی جمع ہے جس کا مقصد کیا ہے؟ زائد. جیسے فرض ہیں، سنت ہیں، واجب ہیں اور کیا ہے؟ نفل ہیں. تو نفل کیا ہوتے ہیں جی؟ نفلی ہوتے ہیں. اسی لیے نفلوں کو فرض نہ بنایا کریں، یہ اضافی شے ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کچھ ساتھی ہمارے نفل نہیں پڑھ کے جاتے تو اگلے ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی نفل بھی پڑھو. تو نفل تو یار خدا کا واسطہ نفل تھے، ان کو نفل ہی رہنے دینا. تو یہ انفال نفل کی جمع. اچھا، یہی وہ وجہ ہے جو آپ پیچھے جنگ احد میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ مسلمان جو اترے ہیں اپنے درے سے، وہ کس وجہ سے اترے ہیں؟ وہ فتح کے آثار دیکھے ہیں. ورنہ یسالونک عن الانفال، اس کے مسئلے کو یہاں پہ حل کرا دیا گیا کہ یہ مال غنیمت کا حصہ کیا بنے گا. آیت نمبر 41 میں ہم چل کے پڑھ لیں گے. تو مال و دولت کے لیے خاص طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انہوں نے تو سب کچھ تج کیا ہوا تھا، اس لیے اس کے لیے نہیں ہے. اچھا، ایک اور بات نوٹ کیا، پہلی امتوں پر غنیمت کے اموال حرام تھے. یہ جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اموال جو ہیں وہ ان کے لیے حلال کیا گیا. ورنہ سارا جو بھی اکٹھا کیا جاتا تھا ایک جگہ پہ رکھا جاتا تھا، ایک آگ آتی تھی جلا دیتی تھی اور ختم. فرمایا کہ آپ سے اموال زائدہ کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے باہمی تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سبحان اللہ، مال غنیمت کے لیے کیا لڑا ہے بندہ مومن؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ جڑا ہے. آگے چل کے واضح کر دیا، لیکن یہاں پر بالکل ہاتھ کے ہاتھ ختم کر دیا. کوئی مال غنیمت کی بات نہیں کرے گا، اللہ اور اس کا رسول کا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اسی مال کے اعتبار سے بندے کے معاملات خراب ہوتے ہیں، اور اپنے باہمی معاملات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. فرمایا جا رہا ہے کہ سچے مومن تو ہیں ہی وہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان میں سے فرما دے. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اہل ایمان کی باطنی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے.
الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ مال دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت کا رزق ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے آپ کو گھر سے حق کے کام کے لیے نکال لیا تھا، حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، حالانکہ حق ظاہر ہو چکا تھا، جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارا ہوگا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے غیر مسلح گروہ تمہارے ہاتھ لگ جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جبکہ اللہ چاہتا تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو حق دکھائے اور باطل کو مٹا دے، خواہ یہ مجرموں کو ناگوار گزرے۔ آپ نوٹ فرمائے نا جی، ایک معاملہ کیا چل رہا تھا کہ وہ ابو سفیان والا قافلہ آ رہا ہے، واپسی آ رہا ہے شام کے، اور ساحل کی پٹی کے ساتھ یہ نکل رہا ہے۔ ادھر کتنے محافظ ہیں؟ 40 محافظ ہیں، اور 62 کلو سونا ہے، اور مال اسباب ہے، اونٹ بھی ہیں۔ اور دوسری طرف ایک گروہ کون سا رہا ہے جو انہی کی مدد کے لیے پہنچ رہا ہے؟ ابو جہل کا، وہ کتنا 1000 کیل کانٹے کے ساتھ لیس۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے ہیں، اور سبحان اللہ کیا مشاورت ہوئی ہے جی، آپ تو مدینہ تک ہمارے ساتھ ہے، کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے گھوڑے اگر سمندر میں ڈالیں گے تو ہم آپ کے پیچھے ڈالیں گے، فکر نہ کریں، اللہ کے حکم سے ہم کوئی ایسے نہیں کہیں گے فضا بنتا ربو کا فقاتلا ان ہا ہونا قائدن، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو باتیں ختم ہو گئی کہ مدینہ تک آپ کا حفاظت کرنی ہے، اب تو ہماری جانیں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین سے یہ جو معاملہ ہوا ہے اور پھر نکلے۔ اب یہاں پہ نوٹ فرمائیے گا 1000 کیل کانٹے، اصل میں صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی لڑیں گے 1000 پر، لیکن پہلے کچھ، کیونکہ مسلمانوں کے پاس جو حالت ہے نا جی وہ کیا ہے، 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اللہ اکبر، یہ بے سر و سامانی والے عالم میں۔ تو اسی لیے یہاں پہ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا، وہ کیسے، جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہا ہے، سیدھی سیدھی موت نظر آ رہی ہے، 1000 کیل کانٹے والے کے ساتھ لڑیں گے تو کیا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ ایسے ہے جی فضائے بدر یہ والی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ حق کو حق کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ رب کی مرضی کس کے ساتھ ہے اور رب کی رحمت کس کے ساتھ ہے۔ فرمایا گیا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہیں جواب میں 1000 فرشتے، فرمایا کہ 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتائی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، ورنہ مدد تو جب بھی ہو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ جی بدر کے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین پر نظر ڈالی تو وہ 1000 مسلمان 319 ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ آپ قبلہ روح ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور پھر اپنے رب سے فریاد کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا اسے پورا کر، اے اللہ اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری بات نہ ہوگی۔ آپ کافی دیر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ پھیلائے رہے، حتیٰ کہ چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ اتنے میں ابو بکر آئے اور انہوں نے چادر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈالی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب سے آہوزاری کرنے میں عہد کر دی، بے شک اللہ آپ سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ دیکھیں بھائی سبب جو تھے موجود ان کو اکٹھا کیا اور نظر اب کس پہ ہے، مسبب الاسباب پہ، ختم، پھر اللہ کے حضور لا کے کھڑا کر دی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کہا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارا خوف دور کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر دی تھی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور آسمان سے تم پر بارش کر دی تھی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ تاکہ تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست تم سے دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ ہوا کیا ہے، جنگ بدر کے اعتبار سے اس بدر کے مقام پر مشرکین پہلے پہنچ گئے اور مسلمان جو ہے بعد میں پہنچے، تو اب انہوں نے کیا کیا، پکی جگہ پر پہلے قابض ہوئے ہیں، کنویں کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے،
اور پانی کے اعتبار سے مسلمانوں کی تنگی، مسلمان جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالے وہ کچی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش فرما دی ہے، پکی جگہ کیا بن جائے گی بھائی؟ یہ پکی بن جائے گی اب کیچڑ والی، کچی. اور جو کچی ہے جب اس نے پانی جذب کیا تو وہ کیا کر دیا ہے؟ مضبوط. اور مسلمانوں نے پانی بھی بھرا ہے، پاکیزگی اختیار کی ہے. سبحان اللہ، یہ پاکیزگی کتنی بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ اس دل میں سے شکوک و شبہات کو نکال دیتی ہے اور بندے کو ڈٹ کے اپنی بارگاہ میں کھڑے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع بخشتی ہے. تو یہ سارے احسانات اللہ تعالیٰ نے فرمائے. اور پھر ایک غنودگی سی بھی طاری کر دی، جو جیسے کہ وہ امن والی اونگ جو ہے جنگ احد میں ہم پڑھ کے آئے تھے. کہا گیا جب آپ کہہ رہا فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا مسلمانوں کے قدم جمائے رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دوں گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافروں کے دلوں میں میرا روب 1 مہینے کی مسافت سے ڈال دیا جاتا ہے. فرمایا گیا لہٰذا مسلمانوں کے قدم جمائے رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا. فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، اور تم ان کی گردنوں اور ہر جوڑ پر ضربیں لگاؤ. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی. ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شدید العقاب، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اللہ ایسے لوگوں کو شدید سزا دے گا. ذلكم فذوقوا وان للكافرين عذاب النار، اور کافروں سے فرمائے یہ عذاب تو اب کا چکھو، اور کافروں جہنم کا عذاب بھی ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے ایمان والو جب میدان جنگ میں تمہارا کافروں سے مقابلہ تو کبھی پیٹھ نہ پھیرنا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی ایسی تازگی دے کہ پھر بندہ مومن جو ہے وہ سینے پہ تیر کھائے لیکن پیٹھ نہ دکھائے. میں نے آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، 1000 جنگجو ہیں، ہر ایک کے پاس تلوار ہے، 600 زرے ہیں، 100 گھوڑے ہیں، 700 اونٹ ہیں. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ لشکر جو ابو جہل والا رہے. دوسری طرف کون سا قافلہ تھا جس کے 40 محافظ، 700 اونٹ، 50,000 دینار اور 262 کلو سونے کی مالیت کا سامان. صحابہ کو کن سے لڑوایا جا رہا ہے؟ 1000 کیل کانٹے والے کے ساتھ. اور صحابہ کرام کے پاس کیا ہے جی؟ 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں. مشورہ کیا چل رہا ہے کہ جی پہلے ادھر چلے جاؤ ادھر. اللہ کیا فرماتا ہے؟ لڑو اس کے ساتھ. اے ایمان والو جب میدان جنگ میں تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو کبھی پیٹھ نہ پھیرنا. اور جو شخص اس دن پیٹھ پھیرے گا الا یہ کہ کوئی جنگی چال چل رہا ہو، او متحیزا الی فئہ، یا اپنے دستے کی طرف مڑ کر ملنا چاہتا ہو، فقط باء بغضب من اللہ، تو اگر ان 2 ایکسیپشنز کے علاوہ کوئی اور چیز ہوئی تو پھر تو وہ غضب میں آ گیا. ایسا یعنی یہ 2 چیزیں ہیں کہ جس جگہ پہ آپ یہ کیا جا سکتا ہے، جنگی چال چلے یا دستے کے ساتھ مڑ گیا، ادروائز کوئی آپشن نہیں. کہا وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اس میں سے ایک ہے مقابلے کے دن فرار ہونا. مسلم کی روایت. فرمایا گیا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں مارا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کام کو اپنی طرف منسوب فرمایا. جو بندہ اللہ کی دین کی مدد کرے گا وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس عمل کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا. اور جب آپ نے مٹھی پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. ابھی بھی اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کرتے ہیں جی. اللہ کی کتاب اور سنت رسول لازم و ملزوم. بدر کے روز اللہ کی مدد کی ایک صورت یہ بھی رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر ریت یا کنکریاں لے کر کفار کی جانی پھینکی. اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ یہ زورات کفار کی آنکھ اور ناکوں میں گا، اور پھر اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی. کہا گیا کہ یہ اس لیے تھا کہ اللہ اپنی طرف سے مومنوں کو اچھی آزمائش سے گزار دے. ذالک وان اللہ موحن کید الکافرین، اللہ یقین سننے والا ہے اور یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہوا، اور اللہ یقین کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے. اگر تم فیصلہ چاہتے تو اب تمہارے پاس آ چکا. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم، وہ تمہارے پاس اب آ چکا ہے. اب اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم نے پہلے جیسے کام کیا تو ہم بھی ویسے ہی کام کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہاری جمعیت تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکی خواہ کتنی زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ یقین ایمان والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اصل میں جی کافر خاص طور پہ ابو جہل نے کیا کیا تھا؟ جب جنگ بدر کے لیے نکلا اپنا لشکر لے کے تو کعبے کا پردہ پکڑ پکڑ کے کیا دعائیں کی، یا اللہ جو قاتل رہا ہے میں اس پر پتھروں کی بارش کر دے، اسے ہلاک کر دے. تو کیا تم نے فیصلہ مانگا تھا نا، تو لے لو. ہم نے کس کو ہلاک کیا؟ اب سمجھ جاؤ، اب رک جاؤ. تیسرے رکوع کی طرف آئے گا، بڑا ہی اہم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے حوالے سے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہم وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سن لینے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ سنتے نہیں.
ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً اللہ کے یہاں بدترین قسم کے جانور بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ اکبر، کیا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے بھائی، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ دیکھیں ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم داڑیاں رکھ لو، ان سے کہا جا رہا ہے پردے کر لو، ان سے کہا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ شاپنگ کے چکر میں تم دکانوں میں پھنس جاؤ اور پھر کود کود کے نکلو۔ یہ نہیں کہا جا رہا نا، ان سے یہ نہیں کہا جا رہا روزے پورے رکھنا، قرآن رات کو پڑھ لینا۔ سبحان اللہ، جنگی معاملات میں یہ تو سارے کام کر کر کے انہوں نے ڈھیر لگا دیے تھے نیکیوں کے، کہا جنگی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے معاملات کو کیا کرنا ہے، مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ پلاننگ کی گئی ہے، اس کے لیے اپنا جان مال کھپاؤ، یہاں تم نے جان دینی، یہ تو اس لیول کی باتیں چل رہی ہیں۔ آج ذرا نوٹ فرمائیے گا نا، یعنی وہ کام جو منافق بھی بڑے شوق سے کر لیتے تھے، ہم سے وہ کام نہیں ہو پا رہے۔ بات کو سمجھے، میں نے بار بار عرض کرتا ہوں، ہم سے تو پردہ نہیں ہو پاتا، ہم سے داڑھی نہیں نکل پاتی، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، ہم سے جو ہے تراویحوں کے لیے مسئلہ پڑا ہوتا ہے، ہماری تو 85 چیزیں اور ہیں، زکوٰۃ کیسے دیں جی، اور یہ ویسے کیسے کریں، اور وہ کیسے کر دیں۔ ہمارے پاس تو یہ مسائل ہے جو وہ زندگی کے عام معاملات ہیں، انہی میں مسئلہ پڑ جاتا ہے، اسی پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 180 ڈگری پہ پڑے ہوتے ہیں۔ کہا گیا یقیناً اللہ کے ہاں بدترین قسم کے لوگ جانور بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کچھ کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ ایسے لوگوں میں کچھ بھلائی دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق بخشتا، اور انہیں یہ توفیق دے بھی دیتا تو بے رخی کے ساتھ پیٹ پھیر جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو تمہارے لیے حیات بخش ہو۔ واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسی کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ دیکھیں اس کے کافی سارے مفہوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام ابن جریر رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے بڑے عمدہ انداز سے کہا، کیونکہ دیکھیں مسلمانوں کے دلوں میں ایک خوف ہے، کیونکہ آگے 1000 کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو گیا اور وہ خوف کی تکلیف کو دور فرما دیا اور ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون بخشا، اور وہ اس جو ہے بڑے لشکر کے ساتھ بھی مد بھیڑ کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمان دشمنوں کی کثرت سے خوف زدہ تھے، اللہ تعالیٰ نے دلوں کے درمیان حائل ہو کر دلوں میں موجود خوف کو امن میں بدل دیا۔ یہ امام ابن جریر رحمہ اللہ اس آیت کے حوالے سے وضاحت فرماتے ہیں۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو تمہارے لیے حیات بخش، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کے حضور تم جمع کیا جاؤ گے، اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہ ہوگا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے۔ جب یہ آتا ہے تو بھائی سب جاتے ہیں۔ اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو پھر جو کوئی اس میں ہوتا ہے سب پر بھیج دیتا ہے، پھر کل کو کون لوگ بچائے جائیں گے، پھر کل کو لوگ اٹھائے جائیں گے اپنے اپنے اعمال پر، یعنی لاسٹ مومنٹ پہ جو وہ کام کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج دین کے واضح تصور کو رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جی کیسے کہ خود اللہ کی بندگی، لوگوں تک اللہ کی بندگی پہنچانا اور لوگوں کے اللہ کی بندگی والے نظام کے لیے جد و جہد، ورنہ یہ فتنے والی پوزیشن ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے اور اس میں سارے جائیں گے۔ کہا گیا بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جی مسلمانوں نے پاکستان کا ایک انداز سے بھی ذکر ملے گا اس آیت میں، لیکن اصلاً تو ہے مہاجرین مکہ، لیکن کیا ہے جی تعویل عام کے اعتبار سے دیکھیں گے تو مسلمان نے پاکستان کو بھی اسی انداز سے اللہ نے ڈھانپا۔ فرمایا گیا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ لوگ کہیں تمہیں اٹھا نہ لے جائیں۔ فَآوَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور تمہیں اپنی طرف سے مدد سے مضبوط کر دیا، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کر دیا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کیا بات ہے جی، ایسے ہی ہے، مکہ میں تھے، کیسی تکلیف تھی، پریشانی تھی، 13 سال گزارے ہیں، پھر اللہ نے مدینہ کا رخ کروایا، مدینہ میں آ کے اللہ نے ننھی سے ایک جماعت بنائی ہے، پھر اس جماعت کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی ہے، اور پھر الحمدللہ اللہ کے دین کی ترویج کے لیے یہ لوگ نکلے۔ کیسا معاملہ رہا، نوٹ فرمائے دوبارہ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا کہ لوگ تمہیں کہیں اٹھا کر نہ لے جائیں، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے مضبوط کیا اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ بھائی اس کو بائی نہیں، اب آ کے مسلمانوں نے پاکستان پہ انتباہ کرے۔ ایسا ہی ہے ہندوستان میں ہمارا کیا حشر تھا، اللہ کا احسان ہے بھائی آج یہاں پہ بیٹھے، ورنہ وہاں گاؤں ماتا کا پیشاب پی رہے ہوتے، جی بیٹھے ہوتے یہ ماتھے پہ کلنک لگا کے اور خوش ہو کے بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہے ہوتے۔ خیر بہت سارے لوگ ادھر بھی بیٹھ کے وہی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ کمزور تھے، تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے، تمہیں خطرہ یہ تھا کہ کہیں لوگ تمہیں اٹھا کر نہ لے جائیں۔ کیا حالت تھی،
اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم اور احسان سے یہ پاکیزہ خطہ مجھے اور آپ کو، پاکستان، جس کی بنیاد کے اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ورنہ کوئی وجہ ہی نہیں بنتی اس کو حاصل کرنے کی، آج اس کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ لعلکم تشکرون، اللہ نے جب یہ نعمتیں دی ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہم جاگیردار بن جائیں، جی ہم جرنیل بن جائیں، ہم اپنا لوٹیں اور پھر اپنے گھر بن جائیں اور وہ آج پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں سے شمار ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ نے دیا تھا یہ وطن کس لیے؟ اپنے دین کی سربلندی کے لیے۔ کسی جگہ آزاد ٹکڑا مل جانا یہ کوئی آسان ہے؟ آزادی کوئی آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور فضل تھا معاملہ، لیکن اس ملک میں 70 سال کے بعد بھی ہمیں آئین قانون جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ملتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، ایمان والو عمدن اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، نہ ہی آپس میں امانتوں میں خیانت کرو۔ اللہ نے بھائی یہ جان دیے، مال دیے، یہ بھی امانت ہے، اس کی راہ میں لگا جائے۔ کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے یہاں اجر دینے کو بہت کچھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں قوت تمیز نصیب کرے گا، فرقان سینس آف جسٹس بخشے گا، حق کو باطل میں فرق کرنے کی تمیز دے گا، پتہ چلے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کھرا کیا ہے اور کوٹا کیا ہے، کس راہ پہ چلنا اور کس سے بچنا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی لڑک جاتا ہے تصوف کے لیے، کوئی لڑک جاتا ہے اپنی لبرلزم کے لیے، کوئی چلا جاتا ہے اپنی خود ساختہ نظریات اور اپنی تشریحات کے لیے۔ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کدھر چلے گی بھائی؟ یہ قرآن تمہیں فرقان دے گا، یہ وہ حق و باطل تمیز، اور خاص طور پہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں گے تو زندگی کا مقاصد واضح ہو کے آ جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں بالکل واضح نظر آئیں گی کہ ہاں جی ان آیتوں کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، ورنہ تو آج فلسفے کے ہم جو ہیں جناب یہ الجھنیں اسی کو سولو کرتے کرتے قبر کا شکار ہو جائیں گے۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تمہیں قوت تمیز عطا کرے گا، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب کافر آپ کے متعلق تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، وہ بھی تدبیریں کرے تو اللہ بھی تدبیر کرتا۔ دارالندوہ میں شیطان نے یہ میٹنگ بلوائی، تفسیر طبری میں کہ خود ایک بوڑھے نجدی بڈھے یہ جو یہودی ہے اس کی صورت میں اس نے جو ہے میٹنگ کو اٹینڈ کیا اور اس کو ڈیل کیا کہ بھئی کیسے روکا جائے، پابند سلاسل کیا جائے گا، ساتھی چھڑا کے لے جائیں گے، جلا وطن کیا جائے گا، جہاں بھیجو گے وہاں پہ ایک جمع غفیر ہو جائے گا۔ تو کہا نہیں ایسا کرو، ایک نوجوان ہر قبیلے سے لیا جائے اور سب شب خون مارو، تو پھر بنی عبد مناف تمام قبائل سے قصاص تو لے نہیں سکتے، آخر دیت پہ فیصلہ ہوگا، دے کے ہم جان چھڑا لیں گے۔ یہ اسکیم چل رہی ہے۔ بتائیے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے پھر رہے ہیں، ہے ایسا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سورہ ہجر میں ہم چل کے پڑھیں گے ابھی، وہاں پہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محترم و مکرم جان کوئی نہیں ہے کہ آپ کی جان کی قسم کھائی ہے، لیکن اپنے دین کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جوکھوں میں بھی ڈلوائی ہے، اور آج میری اور آپ کی جان قیمتی ہے۔ کہا گیا کہ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ ہی بہت اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان کافروں پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین۔ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے کہتے تو ایسا کلام تو ہم بھی بنا کے لا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانے قصے کہانیاں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ واذا قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطرنا علينا حجارة من السماء۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کافروں نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہی دین حق ہے تو جو تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، اوئتنا بعذاب علیم، یا ہمیں کسی المناک عذاب سے دوچار کر دے۔ جی ابھی بات پڑ گیا ہے نا، یہ ابو جہل کتنا یقین تھا اسے بھی اپنے معاملات کا، کہتا ہے کہ جی پتھروں کی بارش ہوگی، کن کی ہوگی؟ ان پہ ہوگی، کیونکہ یہ کہتے رہے میں۔ فرما دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حالانکہ یہ مناسب نہیں تھا کہ اللہ انہیں عذاب دے اور آپ ان میں موجود ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کی برکت کی وجہ سے تو یہ بدبخت عذاب سے بچ رہے ہیں، اور یہ لوگ آپ کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ختم، تاکہ عذاب میں آ ہی جائیں۔ کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ ہی یہ مناسب تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دے جو استغفار کرتے ہیں۔ استغفار بھی عذاب کو ٹالنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دو احسان کی چیزیں اتاری، پھر یہ آیتیں پڑھی، پھر فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا گیا تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھرپور انداز سے استغفار کرنے کی توفیق دے۔
اور اللہ ان لوگوں کو کیوں عذاب نہ دے جو دوسروں کو مسجد حرام سے روک دیں، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں، اس کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو متقی ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ نہیں مانتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، بیت اللہ میں ان لوگوں کی صلات بس یہی ہوتی تھی کہ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ تو اب لو بدر میں شکست کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ اس کا بدلہ جو تم حق کا انکار کیا کرتے تھے۔ جی خانہ کعبہ میں کیا کر رہے ہیں؟ جی تالیاں پیٹ رہے ہیں اور سیٹیاں بجا رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس اسی طرح موبائل سے سیلفیاں بن رہی ہیں اور تماشے ہو رہے ہیں اور کھایا پیا جا رہا ہے اور گھوما پھرا جا رہا ہے۔ یہ انداز وہاں پہ کچھ اس طرح کی گمراہی تھی، آج تھوڑی سی ذرا اسے ماڈرن کر لی ہم نے۔ ایسے ہی ہے، عبادات کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ کہا گیا کہ یہ کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں، ابھی یہ لوگ اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہ بات ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے اور یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے، پھر ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان سب کا ڈھیر لگا دے، فیجعلہ فی جہنم، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں پھینک دے۔ اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ ہیں اصل میں نقصان اٹھانے والے۔ جی چھٹے پانچویں رکوع کا آغاز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے اگر وہ اب بھی باز نہ آئیں تو ان کے سابقہ گناہ، اگر وہ اب باز آ جائیں تو ان کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگر پہلے سے کام کرتے رہے تو گزشتہ قوموں میں سے جو سنت الہی جاری وہی ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کا کیا حلم ہے، سبحان اللہ، کیا آج معافی مانگ رہے ہیں بخش دیں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ایسے لوگوں سے جہاد کرتے رہو، قتال کرتے رہو، حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے، یہ نظام پورے کا پورا کس کا ہو جائے؟ اللہ کا ہو جائے۔ میرے پیارے بھائی دوستو، کیا یہ ہدف ہمارے پاس ہے کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے پہ ہمارا کوئی دین ہے نافذ؟ 57 ممالک اسلامی، کہیں پہ کوئی ایک ٹکڑا دکھا دیا جائے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جی ایسی چل رہی ہے؟ نہیں ملتا۔ اللہ کے قوانین، اللہ کے قوانین نافذ ہونے کے لیے ہیں، ورنہ فتنے والی پوزیشن ہے۔ پہلے بات عرض کی تھی، ہر وہ چیز، ہر وہ ادارہ، ہر وہ پارلیمنٹ جو اللہ کے قوانین کی پاسداری نہیں کرتی اور اپنے احکامات چلانا چاہتی ہے، وہ فتنہ والی معاملہ ہے۔ ایسے لوگوں سے جہاد کرتا ہوں۔ جی دیکھیے، یہ ہے خود اللہ کی اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ بن کے رہ جائے، اللہ کے اس دین کی دعوت دی جائے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو کھپایا جائے۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین نظام سسٹم آف لائف ہو جائے کل کا کل اللہ کے لیے۔ اور اگر یہ بات آ جائے تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے جو بہت ہی اچھا مولا اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ ایک بات نوٹ کیجئے گا، جب مسلمان دین میں غلبے کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ اپنی کوئی ذات کی نہیں، علاقائی جنگ نہیں ہے، وہ اپنے مفادات کی جنگ نہیں ہے، اللہ کے قوانین کی سربلندی کے لیے۔ قتال کا مقصد فتنے کو ایکچولی دور کرنا ہے۔ جی یہاں سے 10ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ جو کچھ تم بطور غنیمت حاصل کرو گے اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے اور رسول کے لیے اور اس کے قرابتداروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے اور اس فتح و نصرت پر جو فیصلے کے دن ہم نے اپنے بندے علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، شان عبدیت کو نمایاں کیا قرآن میں ہے، تو یوم بدر کی بات، یوم فرقان کی بات ہے، تو اپنے بندے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق دے۔ 1/5 حصہ نکال کر سب مجاہدین، سب کچھ مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا، اس میں سے سوار کو 3 حصے اور پیدل کو 1 حصہ۔ اللہ تعالیٰ کا حصہ اس لحاظ سے ذکر کیا گیا کہ ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے، یا بطور تبرک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کنبے کے اخراجات کے لیے، کیونکہ رسالت کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہ تھا کہ قصب معاش کی طرف توجہ دیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے یعنی بنو ہاشم یا بنو عبد المطلب کے لیے، کیونکہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا ممنوع ہے، پھر اس طرح یتیم، مسکین، مسافر۔ فرمایا گیا کہ اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دوسرے کنارے پر تھے،
جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے اور وہ دشمن پرلے کنارے پر تھے اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف اتر گیا تھا، اور اگر تم دونوں مسلمان اور کافر باہم جنگ طے کر کے مقرر کرتے تو وقت سے پہلو تہی کر دیتے، یعنی یہ جنگ ہونا ہی ممکن تھی۔ 1000 اور 313 اگر ڈیسائیڈڈ ہوتی تو یہ سمجھ ہی نہ آتی۔ 1000 والے کہتے کیسے 313 سے کیسے لڑیں، اور 313 والے کہتے 1000 سے کیسے لڑیں۔ وہ کہتے ہیں ہم جیت کے بھی کیا ہو جائیں گے، بیکار، اور یہ کہیں گے یہ سیدھی سیدھی موت ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ کو اس کو حق ثابت کرنا تھا۔ فرمایا گیا اور اگر تم دونوں مسلمانوں کفار باہم جنگ طے پاتے، پیمان کرتے تو مقرر وقت سے پہلو تہی کر دیتے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، لیکن اللہ نے وہ کام کرنا تھا جو ہو کر رہنا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا وہ دلیل کی بنا پر ہلاک، اور جسے زندہ رہنا وہ دلیل کی بنا پر زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ یقین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے نبی، جب تمہارے خواب میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کافر تھوڑے دکھلا رہا تھا، اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھلا تھا تو لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم لوگ ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، یقین وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلائی اور دشمن کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے پیش کیا، ابتدائی طور پر کیا ہوا ہے، یعنی وہ 1000 تو ایسے لگا 500 ہے، کہا چلو 313 500 یار کچھ شاید مقابلہ بن جائے گا، اور انہیں کیا دکھایا جا رہا ہے، شاید اس سے بھی قلیل تو رکھو، ان کو تو چٹکیوں میں ہم جو ہے مسل گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلائی اور دشمنوں کی نظر کیا ہو، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ تعالیٰ وہ کام کر دے جس کا ہونا مقدر کر دیا ہے، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب کسی گروہ شیطان نے دونوں دشمنوں کو آمنے سامنے دیکھا، نقص علی عقبیہ، تو ایڑیوں کے بل پیچھے پھیر گیا، وقال ان بریء منکم انی اری ما لا ترون، وہ کہہ رہا بھائی میرا تمہارے سے کوئی واسطہ نہیں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تو تم دیکھ ہی نہیں رہے، انی اخاف اللہ، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں کیسا بدبخت دوست ہے، اس نے ابھی بھی نہیں بتایا کہ بھائی ادھر تو فرشتے آ چکے ہیں، ہم مر جاؤ گے بھائی، ہٹ جاؤ، نہ کرو، میں بھی جا رہا ہوں، خدا حافظ کر لو، معافی مانگ لو۔ نہیں، شیطان ہے ہی ایسا دوست جو اینڈ ٹائم پہ کیا کرتا ہے جی، دغا دیتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، کہا گیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ کہہ رہے تھے والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ مسلمان جب بھی کھڑا ہوتا ہے جی دیوانگی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے۔ اب ذرا مسلمان بدلتا جا رہا ہے، خیال کیجیے گا۔ کیا ہے جی، ان کو کیا کہہ رہے ہو، 313 بندے اٹھ کے کیسے چلے گئے یار، تم 1000 سے لڑو، بھائی تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہیں تمہارے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دین ایسا بھی نہیں کہتا، اس کے لیے یہ ہوتا ہے، اس کے لیے وہ ہوتا ہے۔ باقی توجیہات تو الحمدللہ میں سب کو خود آتی ہیں بڑی پیاری پیاری۔ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، سیدھا سیدھا مرنے کی تیاری ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص اللہ پر توکل کر لے تو اللہ یقیناً سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر ضرب لگاتے تھے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے تھے کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ تمہارے ان اعمال کا پتہ ہے جو تم نے اپنے آگے بھیجے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ پچھلی بات سے نوٹ کیجئے گا جی، ہر دور میں دین کے لیے قربانی دینے والوں کو کیا سمجھا جاتا ہے، السفہاء، بیوقوف، دیوانہ، فینیٹک، جی اسے پتہ ہی کوئی نہیں۔ کہا گیا کہ ان کافروں کا معاملہ بھی فرعونی جیسا ہے، ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے، جب انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں میں بدل پکڑ لیا۔ اللہ یقین بڑا طاقتور اور شدید سزا دینے والا ہے۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی قوم کو نعمت سے نوازے تو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتے۔ ناشکری سے نعمتیں بھائی چھن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان کی صورت میں خطہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے افرادی قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاروں موسم دیے، اللہ تعالیٰ نے زرعی طور پر خود کفیل بنایا، اللہ تعالیٰ نے بہترین موسم، ہر چیز عنایت کی ہوئے ہے۔ ایک مار گئی ہمیں خیانت، لوٹ مار، آج اپنے اس ملک میں جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی کو توڑنے کے، ختم کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ناشکری کی جا رہی ہے، اللہ ناشکری سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ فرمایا گیا تاکہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہ بدلتی۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی قوم کو نعمت سے نوازے تو اس وقت تک اسے نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔
ان لوگوں کا معاملہ بھی فرعون جیسا ہے اور جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیت کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے پاداش میں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سبھی ظالم لوگ تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ کے ہاں بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا پھر ایمان لانے پر تیار نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، وہ لوگ جن سے اپنے عہد کیا وہ ہر بار ہی اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں۔ کہا ایسے عہد شکن لوگ اگر آپ کو میدان جنگ میں مل جائیں تو انہیں عبرتناک سزا دیجیے تاکہ ان کے پچھلے سبق حاصل کریں، اور اگر آپ کسی قوم سے خیانت یعنی عہد شکنی کا خطرہ ہو، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا یعنی بد عہدی کا عہد شکنی کا خطرہ ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى السَّوَاءِ، تو برابری کی سطح پر معاہدہ ان کے آگے پھینک دو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ خائنوں کو پسند نہیں کرتا، خیانت کرنے والوں کو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اوپر والی سطح پہ کیا ہو دوستی اور انڈر گراؤنڈ کیا اور ایک دوسرے کی ریشہ دانی، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ معاہدہ منہ پہ مارو اور پھر کھل کے اقدام کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معاہدے کی بڑی پاسداری ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا، معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب تھی، غالباً 3 دن رہتی، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے روم کی سرزمین پر فوجیں جمع کرنی شروع کر دی، معاہدے کی مدت ختم ہونے میں رومیوں پر حملہ کر دیا جائے۔ عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ سے اس سارے معاملے کو غدر سے تعبیر کیا اور اس معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا، تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوجیں واپس بلائی ہیں میدان جنگ سے۔ آپ بتائیے کہیں معاہدے کی پاسداری کی خلاف ورزی نہ ہو۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت میں یہ واقعہ پھر پورا ہمارے سامنے آتا ہے۔ 8ویں رکوع کا آغاز ہے جی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور کافر ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، فرمایا جا رہا ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکے کافروں کے مقابلے کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار کرو جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خائف کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جی ہمیں اس دین کے اعتبار سے کیا کہا ہے، قوت اختیار کی جائے گی۔ ہمیں اگر کفر کوئی میگزین نکالتا ہے تو میگزین نکالا جائے گا، یونیورسٹی بناتا ہے یونیورسٹی بنائی جائے گی اس کے اگینسٹ، اگر وہ کوئی میزائل بناتا ہے تو ہم بھی میزائل کا کیا کوئی تجربہ کر کے دکھائیں گے، ایسے ہی چلے گا۔ غوری میزائل آئے گا، XYZ کوئی بھی آئے گا، اگر وہ تجربہ کریں گے تو ہم کریں گے، اگر وہ کوئی آبدوز لائیں گے تو ہم آبدوز لیں گے۔ نکرہ میں رکھا ہے اس قوت کو کہ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تم ڈراؤ اپنے دشمنوں کو بھی اور اللہ کے دشمنوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ بھائی آج واقعتاً جنگی اعتبار سے ہر طرح کی صلاحیت ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے دشمنوں کو خائف کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ بے انصافی نہ ہوگی، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عام حالات میں صلح کو ہی ترجیح دی جائے گی، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے آپ کی تائید کی۔ وہ اللہ بین قلوبہم، اور ان صحابہ کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ آپ جو کچھ زمین بھر ہے وہ اگر وہ خرچ کر ڈالتے ما الفت بین قلوبہم تو ان کے دلوں میں وہ محبت نہ پیدا کر سکتے تھے۔ ولکن الف بینہم انہ عزیز حکیم، مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں الفت ڈال دی کیونکہ وہ سب پر غالب اور حکمت والا۔ سبحان اللہ، اللہ کا احسان ہے کہ ایسی پیاری جماعت کھڑی کی ہے جو ایک دوسرے پہ بھی جانثاری کرتی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی۔ جی یہاں سے جو ہے آیت نمبر 64 فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کے حکم پر چلتے ہیں اللہ ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلائیے۔ لے بھائی یہ کیا کریں گے جی، یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، ہم نے تو معطل کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب تم
بیلوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر کانے ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر ایسے قوم میں بھیجے گا جیسے دسترخوان سے کوئی نہ کھانا کھاتے ہیں نا، چم دیا جاتا ہے، ویسے معاملہ رہ جائے گا، اور واہن کا مرد لگ جائے گا، حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلائی، اگر تم میں سے 20 صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوں تو کافروں کے 1000 آدمی پر غالب آئیں گے۔ 1:10، ایک بندہ مومن کھڑا کیجئے اور 10 کافر کھڑا کیجئے، اور اللہ کی رحمت سے ان کو اڑا دے گا۔ یہ بات سمجھ آتی ہے جی؟ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ 66 نمبر آیت یہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے نازل ہوئی ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے تم سے تخفیف فرما دی ہے اور اسے معلوم ہے کہ اب تم میں سے ضعف ہے، لہٰذا اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ 1:2 کا معاملہ آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اس کے پاس جنگی قیدی آتے، حتیٰ کہ زمین میدان جنگ میں کافروں کو اچھی طرح قتل نہ کر دیا جاتا۔ فرمایا گیا اصل میں یہاں پہ ایک حکم کا معاملہ ہے جو لیا گیا ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے اچھی طرح کافروں کو، اور اس کے بعد جب اسلام غالب آئے تو پھر ان کو کوئی چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کو جو ہے وہی کل سمجھا، اور اس کی وجہ سے آپ کے لیے جو ہے ایک سخت حکم آیا کہ آپ نے یہ ابھی جو قیدیوں کو لیا ہے اور اس کے فدیے لیے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے لیے عذاب پیش کر دیا جاتا۔ فرمایا جائے گا اگر ایسا ہونا پہلے سے نہ لکھ دیا جاتا تو جو تم نے فدیہ لیا اس کے لیے تمہیں بہت بڑی سزا دی جاتی۔ بہرحال جو تم نے بطور غنیمت حاصل کیا اسے کھا سکتے ہو، یہ حلال اور پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جی یہ ہم چل کے پڑھیں گے سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں، یعنی کافر قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کیا جا سکتا ہے، لیکن کس کے بعد؟ اس جنگ کے بعد، اس غزوے کے بعد میں۔ اچھا جی اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے جنگ بدر کے بعد جب قیدی لائے گئے، ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے جو جنگ بدر سے آئے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے، ان سے ہم کچھ جو ہے وہ مال لیتے ہیں، ان سے اسلام کی حالت کو بھی تھوڑا سا ڈھارس مل جائے گا، دوسرا انہیں بھی شاید اسلام قبول کرنے کا معاملہ آ جائے، تو فدیہ ان سے لے کے انہیں چھوڑ دیا۔ ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے جب بات کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفر کے سرغنے ہیں، ان کی گردنیں ماری جائے، عقیل کو علی کے حوالے کیجیے، وہ اس کی گردن اڑائے، میرے حوالے فلاں کیجیے، میں اس کی گردن اڑاؤں، اور اس کے لیے کیونکہ یہ کفر کے سرغنے اور ستون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف مائل ہو گئے اور آپ کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ اگلے دن آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہو گیا، کس بات پہ یہ رویا جا رہا ہے، آپ مجھے بتائیں، اگر مجھے رونا ہے تو میں روں، ورنہ کم از کم رونے والی شکل بنا کے بیٹھ جاؤں۔ یہ ہوتی ہے جناب محبت، اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہوں اور میں الگ سے بیٹھا ہوں۔ کہا کہ ہم نے جو کل فدیوں والا معاملہ کیا ہے اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب پیش کیا جو کہ اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی جی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ اچھا جب یہ معاملہ پیش آیا تو اب لوگوں نے مال غنیمت لینا چھوڑ دیا، تو اس کے اوپر پھر یہ بتایا جو تم نے بطور غنیمت حاصل کیا اسے کھا سکتے ہو، یہ حلال اور پاکیزہ، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی آپ لوگوں کے قبضہ میں آئے ہیں انہیں کہیے کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھی تو جو مال تم سے چھن چکا ہے اس سے بہتر عطا کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف بھی کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قبل وہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، پھر وہ آپ کے قبضے میں آ گئے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جی کیا کیا جائے؟ جی پہلی بات پھر آئی صلح کر لی جائے، اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے پہلے بھی آپ کو بھیج دیا ہے آپ کے پاس، اور دوسری بار بھی وہی بھیج دے گا۔ قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا تھا اس کی مقدار 4000 درہم فیکس تھی۔ ان قیدیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور آپ کے داماد ابو العاص نوفل بن حارث اور آپ کے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نوٹ فرمائیں دین اسلام نے کیا لائن کھینچی ہے، اس طرف کون کھڑا ہے اور اس طرف کون ہے۔
بہترین رشتہ داریاں ہیں، لیکن اللہ کی کتاب اور سنت رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی طبیعت کا اندازہ تھا، وہ مالدار ہونے کے باوجود بخیل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا وہ مال کہاں ہے جو تم نے اور ام فضل نے مل کر گاڑا تھا؟ تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ ام فضل کے علاوہ اور مجھے میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں. اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ اللہ کے رسول ہیں، ایمان لے آئے. آپ کہا کرتے تھے کون؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہ مجھ سے 20 اوقیہ سنیاں اپنا اور دونوں بھتیجوں کا بطور فدیہ لیا گیا تھا، لیکن اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے بہت مال دیا، اور اس وقت میرے پاس 20 غلام ہیں جن کی کمائی سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اللہ کی مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں. سبحان اللہ. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. جی فرمایا جا رہا بلا شبہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب ایک دوسرے کے ولی ہیں. اور جو لوگ ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں. اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو. کتنی معاہدے کی پاسداری کا معاملہ ہے کہ اگر معاہدہ تو پھر تمہیں اس معاہدے کی پاسداری کرنی پڑے گی، اس جگہ پہ تم مدد نہیں کر سکتے. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فئۃ فی الارض وفساد کبیر. اور جو لوگ کافر ہیں تو وہی ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں تو وہی ایک دوسرے کے وارث ہیں. اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ اور فساد بڑا ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. بھائی ایمان لانے کے ساتھ یہ بھی چیزیں، ہجرت بھی ہے جہاد بھی ہے. کہاں ہے ہماری تو پوری زندگی میں کہیں نظر نہیں آیا. ہم کم از کم وہ والی ہجرت تو کر سکتے ہیں کہ انت تہجر ما کریہ ربک، تو چھوڑ دے ہر اس چیز کو جو تیرے رب کو ناپسند ہے. اگر فزیکلی موو نہیں کرتے کہیں تو کہا گیا کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی ان کی مدد کی، یہی لوگ تو حقیقی مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم. ان کے لیے بخشش اور عزت کا رزق ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بندہ مومن کی اس خارجی تصویر جو کہ دن کے مجاہد کے طور پہ پیش کی جا رہی ہے، اللہ اس میں غرق ہونے کی توفیق دے، اس میں ڈوبنے کی توفیق دے. اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. ان کی مدد کی یہی لوگ یقیناً مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کا رزق ہے. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا منکم فاولئک منکم. اور جو لوگ ہجرت نبوی کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگے اور تمہارے پاس مل کر جہاد کیا، وہ بھی تمہیں میں شامل ہے، مگر اللہ کے نوشتے میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم. کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جانتا ہے. جی الحمدللہ ہمارے پاس یہ جو ہے سورہ انفال، اللہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا یہ اسلام کے لیے مارکا جو اللہ کی راہ میں لڑا گیا، اللہ نے فتح کامیابی نصیب فرمائی. جی جنگ بدر آپ نے پڑھی ہے، تھک گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اب ہمارا حال تو یہ رہ گیا نہیں، جنگ پڑھ کے تھک جاتے ہیں. وہاں پہ جنگ لڑی جاتی تھی اور کئی دن لڑی جاتی تھی. ہم 1 گھنٹے میں جنگ پڑھتے ہیں اور وہ بندہ کہتا ہے یار حالت بری ہو گئی. بھائی کچھ لاؤ یار، کچھ اگر افطار میں بچا پڑا ہو تو. جنگ پڑھ کے آ رہا ہوں ابھی. ہم وہ خالی جنگ کی تصویریں دیکھ لینا یقین کیجیے تو ویسے ہی بندے کا دل ہی بیٹھ جائے کہ یار یہ کیا، یار یہ تو کوئی آداب تو ہونے چاہیے. سامنے سے آ کے مارو نا، یہ پیچھے سے کیوں مار رہے ہو؟ ایسی گھمسان کی جنگ کے پتہ ہی کوئی نہیں کہ بعض اوقات اپنے بھی بیچارے اس میں شہید ہو جاتے. جی سورہ توبہ کی طرف آتے ہیں. جی مدنی سورہ مبارکہ جی 16 رکوع ہیں اور 129 آیات ہیں.
غزوہ تبوک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب 9 ہجری میں شمالی محاذ پر کیسر روم سے مقابلے کے لیے 30,000 افراد لے کے نکلے ہیں، اور یہ ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے نفیر عام تھی۔ کیسر روم مقابلے کے لیے ہوم گراؤنڈ پہ بھی کھیلنے کے لیے نہیں آئے بھائی، مسلمانوں کی عزت ایسی بھی تھی بھائی، اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قیام فرمایا، 15 دن جانے کے اور 15 دن آنے کے، اور وہ جو 15 دن آنے اور 15 دن جانے کے ہیں وہ ایسے خطرناک ہے کہ اس سے بندہ کہے جنگ ہی کرا لیں ہم، جنگ کوئی نہیں، سے سفر آنا جانا ہی ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ کیسر روم کے ماتحت چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستیں نے جزیہ دے کر اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کر لی۔ واپسی شعبان 9 ہجری میں سورہ توبہ کا دوسرا حصہ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں رجب 9 ہجری سے پہلے نازل ہوا۔ ابھی انشاءاللہ باقی ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی جی۔ اچھا جی، کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوائی نہیں، نہ پھر کسی نے ڈر کے مارے لکھے کہ یار 113 ہیں جہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، ایک لکھ دیتے ہیں غلطی سے رہ گئے۔ یہ قرآن مجید کی صداقت ہے۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے بری ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ کی ابتدائی 5 رکوع میں بعثت خصوصی کا ذکر ہے اور بقیہ 11 رکوع میں بعثت عمومی کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 1، 4 اور 5 یہ 9 ہجری میں حج کے موقع پر نازل ہوئے۔ مشرکین عرب بنو اسرائیل کے لیے آخری فیصلہ سنایا گیا، اور 2-3 رکوع جو ہے فتح مکہ سے پہلے رمضان 8 ہجری میں نازل ہوئے ہیں۔ آخری 11 رکوع غزوہ تبوک کے سفر سے قبل اور دوران سفر نازل ہوئے ہیں۔ غیر عرب سے مقابلے کو بیان کیا گیا ہے، یہ انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے۔ براعتن کس سے جی؟ یہ ہے ایک نام توبہ ہے، دوسرا نام اس کا برات ہے۔ توبہ اس نسبت سے کہ اس میں مومنین صادقین کی توبہ قبول ہونے کا معاملہ ہے، اور برات اس لیے کہ اس میں مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ 9 ہجری کو انفال کے بعد نازل ہوئی۔ جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے بری ہوتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حج کا قافلہ بھیجا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعلان کر کے بھیجا کہ یہی حج ہے جس میں مشرکین اور مسلمان اپنے اپنے طریقے کے مطابق مل کر حج کریں گے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ باقی بھی 4 باتیں وہ میں انشاءاللہ آگے چل کے ذکر کرتا ہوں، پہلے یہاں تک دیکھ لیں۔ جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں اب اللہ اور اس کے رسول ایسے معاہدوں سے بری ہوتے ہیں۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اے مشرکو تم زمین میں 4 ماہ چل پھر کے دیکھ لو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ یقیناً کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جائے۔ حج اکبر کون سا ہوتا ہے جی؟ جو حج آپ جمعے کو کر کے آئے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ وَبِالصَّوْمِ غَدًا نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، جہاں سے یہ آئے نا وہاں سے یہ آیا ہے۔ اصل میں دیکھیں جی ہمیں تھرل چاہیے، سارے ہی حج کر رہے ہیں تو مزہ ہی نہیں آیا، بڑے حاجی کیسے بنیں گے؟ ہم نے تو بابا وہ والا حج کیا جو جمعے کو پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ حج کون سا؟ وہ حج اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر عوام الناس میں یہی چل پڑا ہے، اب بیچارے یہی تمنا کرتے ہیں ہائی حج اگر ایک دن اور آگے ہو جاتا نا تو ہم حج اکبر لے لیتے، چلے اگلے سال دیکھیں گے شاید ہے۔ بھائی حج اکبر حج اصغر کیا؟ عمرے کے اگینسٹ یہ بات بول دی جاتی تھی، عمرے کو کہا جاتا تھا حج اصغر اور حج کو کہا جاتا ہے حج اکبر۔ ہر حج جو جب بھی آئے جب بھی یہ دن پڑے وہ حج اکبر ہے، وہ خالی جمعے والے دن آنا حج اکبر نہیں ہے۔ جیسے وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے عید کا خطبہ اور جمعے کا خطبہ جس دن آ گیا تو وہ بھاری ہو جاتا ہے حکومت کے لیے۔ یہ کہاں سے آیا جی؟ حکومت کے لیے تو ہر وہ دن جس میں خطبہ بھاری ہے، اس لیے ان کی فکر نہ کریں آپ، تو یہ خود ساختہ چیز ہے۔ میرے یہ کہنے کا مقصد ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اکبر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کیا ہے؟ قربانی کا دن حج اکبر ہے، یوم النحر، بس ختم بات۔ جامع ترمذی سب کو حج اکبر ہی ملتا ہے، حج اصغر یعنی عمرے کے مقابلے میں ہے بس۔ ٹھیک جی، آگے چلتے ہیں۔ کہا گیا کہ حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ،
اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری و ذمہ ہے، لہٰذا اگر تم توبہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کرو تو خوب جان لو کہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی ان کافروں کو المناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، ہاں جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو تم ان کے ساتھ اس عہد کو معینہ مدت تک پورا کرو گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ حج کے دن تمہیں کیا پیغام دے کر بھیجے گا، انہوں نے جواب دیا 4 باتیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے، دوسرا جس کافر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدہ صلح ہے وہ معاہدہ مدت مقررہ تک بحال رہے گا، اور تیسرا جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت اسلام نے مقرر کر دی، اور اسلام قبول کر لیں جنت میں داخل ہو جائیں یا پھر یہاں سے چلیں۔ چوتھا یہ کہ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان حج میں جمع نہ ہوں گے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ کہا گیا پھر جب یہ حرمت والے مہینے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد، اور انہیں پکڑو اور ان کا محاصرہ کرو، ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم ان اللہ غفور رحیم، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے جناب یہ کن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے؟ ایسے منافقین جو اللہ کے دین کو پنپنے نہیں دے رہے، جو گناہ کفر اور فسق و فجور کو لے رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ جو عدل کو نہیں آنے دیتے، ان کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ان کی گردنیں بھی مارنی پڑیں۔ ہاں اگر اسلام قبول کر لیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور تو پھر فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ انما امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ۔ یہ بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے جس میں کہا مجھے حکم دیا گیا کہ میں قتال کروں لوگوں سے اس وقت تک جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد کریم اس کے رسول ہے، پھر نماز پڑھیں زکوٰۃ دیں۔ ذالک عصم منی دماؤں، تو انہوں نے بچا لیا مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال، ہاں الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے، اگر اس کے زمرے میں کوئی آئے گا تو کہا۔ نوٹ فرمائیں یہاں پر اگر وہ حق کو نیچا دکھا رہے ہیں تو کہا گیا، ورنہ اصلاً قتل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اگلی آیت ہی پڑھیں دیکھیں کیا کہا گیا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَأْجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیجیے حتیٰ کہ وہ اطمینان سے اللہ کا کلام سن لے۔ بتائیے کہاں پہ ملتا ہے؟ جنگ میں بھی اگر اس بندے نے کہا جی مجھے بتا، مجھے وقت دیجیے، چھوڑ دیا جائے گا۔ افلا شققت عن قلبی، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ ڈر کے مارے گر، ایسی بات ہے، کیونکہ اسلام گردن نہیں اڑانا چاہتا، اسلام ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے، لیکن اگر تم ہدایت والے راستے کو روکو گے تو پھر شاید گردن بھی اڑے گی۔ کہا ہے مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیجیے حتیٰ کہ وہ اطمینان سے اللہ کا کلام سن لے اور پھر اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مشرکوں کا عہد کیسے معتبر ہوتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس ان سے عہد کیا تھا جبکہ وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ اللہ تعالیٰ یقین متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ جی یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو گیا، دوسرا اور پہلا، تیسرا اور پانچواں رکوع جو ہمارے پاس ہے، پہلا، چوتھا اور پانچواں رکوع یہ کیا تھا ہمارے پاس 9 ہجری کا۔ اب دوسرا اور تیسرا یہ فتح مکہ کے اعتبار سے گفتگو آ رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے دیکھیں دوسرا اور تیسرا فتح مکہ سے پہلے یہ رکوع نازل ہوا ہے۔ مسلمانوں نے صلح حدیبیہ میں کیا معاہدے کیے ہوئے تھے کہ جی کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، نہ کوئی کسی کی مدد کرے گا۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہوتا ہے ہر قبیلے کو اختیار ہے کہ وہ جس کا چاہے حلیف بن جائے۔ بنو خزاع مسلمانوں کے اور بنو بکر قریش کا حلیف بن گئے۔ شعبان 8 ہجری میں بنو خزاع پر حملہ کیا، قریش نے اس حملے میں بنو بکر کی خوب مدد کی۔ قریشیوں نے صلح توڑی تو پھر انہیں احساس بھی ہو گیا یہ غلطی ہوگی، ابو سفیان کو بھیجا مگر فائدہ نہیں ہوا، تجدید نہیں ہو سکے۔ اب مسلمانوں کو کیا مادہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں مشرکین مکہ کی طرف تمہیں چڑھائی کرنی ہوگی، اہل مکہ کی طرف۔ اس کے لیے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 رمضان مبارک کو 8 ہجری 10 رمضان مبارک، سبحان اللہ، رمضان مبارک میں کیا ہو رہی ہیں بھائی؟ جنگیں۔ اللہ فضل فرمائے۔ ہماری جنگ کس سے ہوتی ہے؟ شاپنگ سے، اور کس سے ہے؟ کھانے سے، اور کس سے ہے؟ آپس میں۔ کیا کریں؟ کام نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا نا جی۔
8 ہجری کو 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانے، اور اس کیا کہتے ہیں جی، کیا کہیں گے، اس گروہ، اس قافلے، اس مہم کو بھی آپ نے کیا رکھا ہے، بڑا ہی خفیہ رکھا ہے، جس کے لیے آگے چل کے حاتب رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھیں گے کہ انہوں نے کہیں انفارم کرنے کی کوشش کیا اور وہ بھی وحی کے ذریعے رکوا دی گئی ہے، تاکہ کیا وہاں پہ قتل و غارت نہ اور چپ چاپ سارے اسلام کے آگے سرنڈر کر جائے، یہ ایک معاملہ تھا۔ اچھا، جب یہاں پہ مکہ کی طرف جانے کا معاملہ آیا تو مسلمان جو کہ اہل مکہ سے ظاہر آئے ہیں، اپنے شعار کو چھوڑنا بڑا مسئلہ ہے، اپنے خاندان کو، وہ کچھ ریزرویشن رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی کوئی خدمت نہیں دیکھی، کھڑے کھڑے کیا کہا ہے، یہ کام تم نہیں کرو گے، کیسی بات کرتے ہو، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہو گئی ہے، یہ چیزیں وہ نوٹ کیا نہیں، کیا چیزیں تھے۔ قریش کے خلاف اقدام کرنے کے لیے مکہ کی طرف جب روانگی کا معاملہ ہوا ہے تو کیا کہا، جنگ کے بدلے صلح بہتر ہے، قریش بیت اللہ اور حجاج کی خدمت کرتے ہیں۔ اب یہ صحابہ کے اعتبار سے کچھ معاملہ آ رہا ہے، مکہ میں ہمارے رشتہ دار ہیں جو کہ صلہ رحمی کے منافی ہے، کچھ لوگ ابھی بھی قریش کی طاقت سے جو ہیں وہ مرعوب ہیں، تو ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھوا کے کہا گیا تم چلو بس۔ جی اب ذرا یہ بات باقی سن لیجئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اپنی رحمت سے مکہ کو بھی فتح کروایا، صرف 12 جو ہیں مشرکین مارے گئے، 2 مسلمان صحابی شہید ہوئے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے زیر کمان، اور باقی مکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتح کروا دیا۔ ان کا عہد کیسے مثبت ہو سکتا ہے جبکہ اگر وہ تم پر قابو میں ہیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتے کا لحاظ رکھیں اور نہ عہد کا، وہ باتوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں جبکہ ان کے دل وہ بات تسلیم نہیں کرتے، ان میں سے اکثر بد عہد ہیں، انہوں نے اللہ کی آیت کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالا ہے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا، بلا شبہ بہت برے کام ہے جو وہ کر رہے تھے، وہ کسی مومن کے معاملے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں، ولا ذمہ اور نہ ہی عہد کا، واولئک هم المعتدون، اور یہی لوگ شرارت میں حد سے بڑے ہوئے ہیں، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ہاں اگر یہ توبہ قبول کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم نے اپنے احکام ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِن نَقَضُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ، فرمایا اور اگر وہ معاہدے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور دین میں تانہ زنی کریں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، اس لیے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نقضوا ایمانهم، کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی، وہموا باخراج رسول، اور رسول کو نکالنے کا مکہ سے قصد کیا، وہم بدعوکم اول مرہ، اور لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے پہلے کی تھی، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ اکبر، آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا نوٹ فرما رہے میرے پیارے بھائی دوستو، ہماری زندگیاں کہاں ہیں، یقین جانیے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی، صبح کھانا، دوپہر کھانا، شام کھانا، باہر سے کھانا، گھر منگوا کے کھانا اور کھانا اور کھانا اور پہننا اور گھومنا اور پھر اللہ اللہ خیر اللہ باقی سو جانا، تو ہم میں اور جانور میں کیا فرق رہا ہے، بچے وہ ہم سے زیادہ جنتا ہے جی، شادیاں بھی وہ ہم سے زیادہ کرتا ہے، پھر کیا کریں، وزن میں بھی ہم سے زیادہ ہے، آنکھیں بھی اس کی ہم سے زیادہ موٹی ہیں، کان بھی اس کے ہم سے زیادہ بڑے، گائے بھینس کے اگر آپ کھڑا کر کے دیکھیں نا تو اس کی آنکھ جتنی موٹی نظر آئے گی ہماری تو نہیں ہے، اسی لیے تو پیچھے کہا گیا جانور ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ جانور کا کام تھوڑی تھا کہ وہ حق پہ ایمان لے کے آتا، یہ تو انسان کا معاملہ تھا، کدھر رہ گیا یہ جس نے اپنے آپ کو خواہشات کے سپرد آ کے کر دیا۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے بہترین لوگ 8 ہجری میں اگر ذرا سا پیچھے ہٹے تو انہیں کھڑا کر دیا، لائن حاضر کر دیا، اور آج میرے اور آپ کے لیے کیا، ہم لوگوں نے تو ویسے ہی جانا ہے جنت الفردوس میں، ہماری تو بات ہی الگ ہے۔ تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا اور انہیں رسوا کر دے گا اور ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے سینوں سے جلن کو مٹا دے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جسے چاہے گا توبہ کی بھی توفیق دے دے گا، یعنی اسلام میں جو ہے داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجة، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا جبکہ اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کو اس بات کسی کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ یہ ہے جی ہمارے پاس معیار، کیا کرے، دلی دوست کس سے ہوگا، اللہ رسول اور ایمان والے۔ ہاں ایک ویسے لین دین ایک الگ بات ہے، بیٹھنا اٹھنا ایک الگ بات ہے، لیکن دلی دوستی جو ہے وہ صرف ایمان والے سے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔
جی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ۔ بھائی یہ مسجد کمیٹیاں، اللہ کرے کہ مسجد کو چلانے والے متقی پرہیزگار ہوں، ہاں چندہ اور راشن دینے والے نہیں۔ بڑے مسائل ہیں ہمارے پاس، کیوں؟ اصل میں ان کے محدود مذہبی تصور کی نفی کی جا رہی ہے۔ کیا کہتے تھے؟ او یہ تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، یہ تو کیا کرتے ہیں؟ پانی پلاتے ہیں، اور یہ تو حاجیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ کہا تم نے حاجیوں کا خیال رکھنا اور پانی پلا دینے کو اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے برابر کر دیا؟ 360 بت کس نے رکھے ہیں؟ فال کے تیر کس کے پاس ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کا اولیاء کس نے بگاڑ کے رکھا ہے؟ یہ تو مشرکی تو ہے۔ اور ان کا یہ سوچ کے کہ جی نہیں وہ تو بڑے اللہ والے، کیسے؟ یہ آج بھی ہمارے مسئلے مسائل رہتے ہیں جی۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے سب ٹھیک ہے جی، سب جو بھی کر رہا ہے بڑی بات ہے جی۔ اب بھائی اللہ کی کتاب ٹھیک ہے اور سنت رسول ٹھیک ہے، اس کے بعد ایسے نہیں فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد نری کیا ہے؟ گمراہی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے اس شخص کے کام کے برابر کر دی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے ہاں ان کے بہت بڑا درجہ ہے۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کیا کرنے کی توفیق دے بھائی؟ کھپنے کی۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنے جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کے لیے ہیں کہا گیا ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دیتا اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نعمتیں دائمی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے بلا شبہ۔ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ آئیے جناب، یہ ہمیں کیا دیا جا رہا ہے؟ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں اپنا رفیق نہ بناؤ۔ یہ کیا ہے؟ ان کو صلہ رحمی بتائیں گے، ان پہ اپنی لاجک لگائیں گے؟ بھائی اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہوگا، اس کا گھر، اس کا کاروبار، اس کی چیزیں، اس کے بچے، اس کی سوچ بالکل اسٹریٹ ایک لائن ڈیوائڈ ہوگی جس میں پتہ چلے گا یہ دیندار ہے اور یہ دنیا دار ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند نہ کریں تو انہیں اپنا رفیق نہ بناؤ، اور تم میں سے جو شخص انہیں رفیق بنائے گا تو ایسے لوگ ظالم ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیوی اور اپنے کنبے والے، وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، اور اموال جو تم نے کمائے اور تجارت جس کے مان پڑنے سے تم ڈرتے، اور تمہارے مکان جو تمہیں بڑے پسند ہے۔ 5 اسباب دنیا اور 5 علائق دنیا، جی 5 رشتہ داریاں اور 5 یہ دنیا کے اسباب، ان کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے؟ 5 اور 3 ان کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر ان کی محبت زیادہ ہو گئی ہے من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، تو پھر جاؤ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنے حکم کو۔ کس طرح جی؟ عذاب کی صورت میں یا تمہاری موت کی صورت میں۔ اللہ اس انجام بد سے محفوظ فرمائے۔ کتنا ڈرا دیا گیا! اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اگر تمہارے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں، اپنے کنبے والے اور وہ اموال جو تم نے کمائے اور تجارت جس کے مان پڑنے سے تم ڈرتے، اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود اس ہدایت پہ چلنے کی توفیق دیں۔ کیا یہ سیلف اسیسمنٹ ہمیں بھی دے دیا؟ جی ہمارے پاس بھی ہے، جیسے ہم وہ اپنی شوگر چیک کر لیتے ہیں نا جی، اور اس کے ساتھ بلڈ پریشر بھی چیک کر لیتے ہیں، یہ سارے ایکوپمنٹ ہیں، تو ایمان بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اگر ان بھائی بیوی بچے گھر بار مال دنیا اسباب چیزیں دفتر ہماری یہ لیوشنگ لائف سٹائل، ان کے لیے اگر ہم اللہ رسول اور جہاد کو معطل کیا بیٹھے تو پھر تو کام خراب ہے جناب۔
آج ہم اپنا جائزہ لے کے واپس لوٹ سکتے ہیں. جی آئیے چوتھے رکوع کا معاملہ آ رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ اس سے پہلے بہت سے موقع پر تمہاری مدد کر چکا، اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی کہ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، کہ جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا مگر وہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. یہ جی کچھ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف جو ہے جنگجو قبیلے تھے، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے زور کو ان کی جگہ پہ توڑ دیا جائے. 12,000 کا لشکر لے کر نکلے، 9 مسلم بھی تھے ساتھ. بہرحال فتح مکہ پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، دشمن کی تعداد 4,000، لیکن چھپے ایسے زبردست بیٹھے گئے، تیر چلائے تو او ہو بھگدڑ جو مچی. تو بس یہ 12,000 کا لشکر جب یہ کہتا ہے کچھ سبحان اللہ، یا 313 تھے 1,000 تھے، یا 12,000 اور 4,000 ہے. 4,000 دشمن ہے، 12,000 مسلمان ہیں. اور جناب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا جی میں کچھ بات اور بیان کرنا چاہ رہا تھا، ذہن میں کوئی اور بات آ گئی. اصل میں ساتھ ساتھ ایک واقعہ اور چل رہا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہوا کہ جب یہ بھگدڑ مچی ہے نا تو لوگ تو اپنا بکھرے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو ایڑی لگا کے آگے جا رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھوڑے کو پیچھے کھینچ کے لا رہا ہوں، اور آپ اپنے جو ہے رکاب سے کھینچ رہے ہوں، اور آپ دشمنوں کے نرغے میں ہیں بالکل. وہاں پہ پھر آوازیں لگوائی گئیں کیونکہ اصحاب الشجرہ یہ اونچی بلند باندھ اونچی آواز والے تھے. انہوں نے جب بلایا تو مسلمان پھر ایسے لوٹے جیسے جو بچڑا ہے وہ گائے کی طرف لوٹتا ہے. یعنی ابتدائی طور پر یہ قدم اکھڑے، بعد میں اللہ کی رحمت سے واپس ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل گھیرے میں آئے، مسلم کی روایت میں، تو آپ خچر سے اترے اور زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن کے چہرے بگڑ جائیں، پھر کفار میں کوئی ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں میں اس مٹی کی وجہ سے، اس مٹھی کی مٹی کی وجہ سے جو ہے وہ چندھیائی نہ ہو. تو پھر باقی یہ معاملات جو ہے وہ شروع ہوں. ہاں بڑی اہم بات آ رہی ہے، تعداد زیادہ ہے اور شکست ہو گئے. تعداد کم تھی اور ابتدائی طور پر یعنی اور تعداد کم تھی تو اللہ نے فتح دی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصل میں صدق دل والا ایمان نصیب فرمائے. جی فرمایا گیا اور اس سے پہلے بھی اللہ تمہارے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا، اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کر چکا جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا مگر وہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم نے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہو. ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر تسکین نازل فرمایا اور ایسے لشکر اتار دیے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے. اللہ اکبر. تاریک شب میں سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر. کثرت کو دبانا ہو اگر قلت سے تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر. اصل مسئلہ تو جی ایمان کے ساتھ وہ ڈٹ کے کھڑے ہونے والا معاملہ ہے. وہ صحابہ کے اندر ایسا تھا کہ آپ یہ دیکھیں جنگ میں یہ بھگدڑ مچ جاتی، لیکن اس بھگدڑ میں واپس آنا یہ اللہ اکبر بڑا عظمت کا معاملہ ہے. فرمایا گیا ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. ایمان والو بلا شبہ مشرک نجس ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں. اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو تو اللہ اگر چاہے تو جلدی اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا. بلا شبہ اللہ سب کچھ جانے والا اور حکمت والا ہے. جی ایسے ہی جی ایک تو یہاں پہ سمجھے گا ظاہری اور باطنی دونوں نجاست ہے، بعض لوگوں نے کہا مشرکین کے حوالے سے. اور دوسرا یہ دیکھے مسلمانوں کو معیشت کے اعتبار سے ڈر تھا کہ بھئی اگر اب ہم نے لے لیا تو پہلے تو نذرانے حلوے مانڈے آتے تھے، ان کے 360 بت پڑے تھے، اب کہاں سے بات بنے گی. جیسے مسلمانوں نے تولیت آئی تو ان کے پاس کیا ہوا ہے، ان کو جو ہے وہ اخراج یا وہ چیزیں ملنا شروع ہوئی ہیں. اسی طرح غزوہ حنین کے حوالے سے کیا ہوا ہے، وہاں پہ فتح نصیب ہوئی ہے، بہت سارا مال وہاں پہ ہے. یعنی جو اصل میں لب لباب بات کرنے کا مقصد ہے وہ کیا، اللہ کے دین کو تم نافذ کر دو. یہ رزق اور روزی اور معیشت نے کیسے سنبھلنا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. غزوہ حنین سے مال آ گیا، ادھر سے کعبہ کی تولیت ملی، وہاں سے آئے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا، معیشت تمہاری سنبھل جائے گی. ہمارا مسئلہ ہو جائے گا جی سود ختم کریں تو اللہ برکت نازل فرمائے گا. اب ہم کہتے ہیں نہیں اللہ پہلے برکت نازل فرمائے پھر سود ختم کریں گے، تو حرام میں تو برکت نہیں آ سکتی جناب، پہلے اللہ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا.
حنین سے بہت سا مال غنیمت ملا، تجارت اور کعبہ کی طویلیت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی تو مسلمانوں کی معیشت سنبھل گئی۔ کہا اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو تو اگر اللہ نے چاہا تو جلدی تمہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا، بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ ایمان اللہ پر لاتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے تو اللہ نے اس کا جو اللہ اور اس کے رسول نے ان پر حرام کی۔ یہ حرام کون کرتا ہے جی؟ اللہ اور اس کا رسول۔ ذرا بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ منکرین حدیث کے فریب سے ہمیں بچائے۔ اللہ اور اس کے رسول میں ہم تفریق نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کتاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ، وہی خفی اور وہی جلی۔ کہا گیا کہ اور نہ ہی دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، اور یہ وہ لوگ اہل کتاب میں سے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور نکو بن کر رہیں۔ یہود کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عزیر، اور عیسائی یہ کہتے تھے، مسیح کہتے تھے، عیسائی یہ کہتے تھے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں اور ان کافروں کے قول کی ریز کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ انہیں قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں غارت کر یہ کہاں سے بہکے جا رہا ہے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جی پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کو سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ عدی بن حاتم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، گردن میں سونے کی صلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اس بت کو پرے چھوڑ گئے، پرے پھینک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات کی یہ آیتیں پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ان مولویوں اور درویشوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب مولوی اور درویشی کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو وہ حلال جان لیتے، اور جب حرام قرار دیتے تو حرام سمجھ لیتے۔ توبہ، یہ بات نوٹ فرمائیے گا جی، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے۔ بھائی جب بھی کوئی بات آئے گی تو وہ کتاب اللہ سنت رسول سے دلیل کے مطابق آئے گی۔ بڑی عجیب سی باتیں کہتے ہیں یہ کیا، آج ہمارے ہاں جی یہ پڑھ لیجئے، وہ پڑھ لیجئے، فلانا پڑھ لیجئے۔ جب یہ پوچھا جائے کہ بھائی کتاب اللہ سنت رسول میں کہیں ایسا کہا ہے؟ کچھ نہیں، پھر کیا کریں؟ کہا یہ کیوں پوچھا ہم سے؟ نہیں تو کیا کریں، آپ کو کیا رب بنا لے؟ ظاہری بات ہے اگر اللہ کی کتاب میں ہے تو پتہ لگے گا، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پتہ لگے گا، صحابہ نے کر کے دکھایا تو پتہ لگے گا، ورنہ پھر خود ساختہ چیزیں۔ کہا گیا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے گل کر دے، لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں ہے، اور وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ یہ دین اسلام کو قائم و دائم اور نافذ کر کے رہے گا، لیکن اللہ کرے کہ بھائی واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کو پورا فرما دے، لیکن میرا اور آپ کا کتنا اس میں حصہ آتا ہے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے۔ ہاں کفر لگا ہوا ہے، وہ تو مٹائے گا وہ اس دین کو۔ کیا مسلمانوں کی اس وقت نسل کشی نہیں کی جا رہی؟ کیا ان کے نصاب کو نہیں بدلا جا رہا؟ کیا ان کی سوچوں کو نہیں بدلا جا رہا؟ کیا واقعات ان کے خلاف پلاننگز نہیں ہو رہی؟ عجیب سی بات ہے، اگر کوئی کہتا ہے نہیں تو ٹھیک ہے مطمئن ہو جائیں، پھر تو ان سے بہترین ہمارے کوئی دوست ہی کوئی نہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے گل کر دیں، قرآن مجید کے اعتبار سے، ہماری دینی تعلیمات کے اعتبار سے، ہماری خاندانی زندگی کے اعتبار سے، ہر طرح سے کام کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں، اور وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کامل ہدایت اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ میرے پیارے بھائی دوستو، یہ بڑی پیاری آیت ہے، اور یہ اس وقت ہم پڑھیں سورہ توبہ 33 میں، سورہ فتح 28 میں، پھر چل کے پڑھیں گے سورہ صف 9 میں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نے یہ دین کو کیسے غالب کر کے دکھایا ہے جی، یہ ہمیں انداز یہاں پہ ملے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ کے اس دین کے غلبے کے حوالے سے جد و جہد کوشش کی جائے، اور لگا جائے اللہ کے لا آف دا لینڈ کس کا ہونا چاہیے، قوانین کس کے ہونے چاہیے، الا لہ الخلق والملک، آگاہ ہو جاؤ کہ پیدا اس نے کیا، الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ کہ اس نے پیدا کیا تو حکم بھی اسی کی ذات کا چلے گا۔ سورہ الاعراف میں ہم پڑھ کے آئے۔ کافروں کو دین کا یہ غالب ہونا اچھا لگے گا جی، برا لگے گا، ناک منہ چڑھے گی، بری حالت ہو جائے گی۔ ظاہر ہے جو ہمیں IMF والے قرضہ دیتے ہیں تو وہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ جی اپنی قوم کو
بہترین مسلمان بنائیں، ان کے اندر شرم و حیا پیدا کریں. وہ ظاہر ہے اپنے ایجنڈے رکھیں گے، اپنی چیزیں رکھیں گے، اپنا تعلیمی نصاب رکھیں گے، اپنے ٹارگیٹس ہوں گے جو انہوں نے ہم سے کروانے وہ چیزیں آئیں گی. کہا گیا کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا. انشاءاللہ اس کو آگے چل کے ہم تفصیل سے پڑھیں گے تاکہ اس کے دین سب ادیان پر غالب آ جائے. اور خواہ یہ بات کافروں کو، مشرکوں کو کتنی ناگوار گزرے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. اے وہ ایمان والو، یہودیوں کے اکثر عالم اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، نبی انہیں آپ المناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. اللہ ہم اس انجام بد سے محفوظ فرمائیں. علماء کا کام کیا تھا جی؟ کہ وہ لوگوں کو حرام مال کھانے سے روکیں. اگر نہیں روک رہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا. ایمان والو، یہودیوں کے اکثر عالم اور درویشوں کو یہ حال ہے کہ لوگوں کے اموال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں المناک عذاب ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا کنزتم. جی مجھ سے پیج مس ہو گیا، ایک سیکنڈ. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لہٰذا اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو. اللہم اجرنا من النار. تعیس عبد الدینار والدرہم. ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. بخاری شریف کی روایت ہے. آج بندہ کس کا بنا ہوا جی؟ درہم اور دینار کا. پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ. یہی حالت ہے، لوگوں نے پیسہ پھینکا اور ہمارا حال برا ہوا ہے. اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، لہٰذا آپ اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو. بہت خطرناک معاملات اس کے حدیث میں بتائے جاتے ہیں کہ یہ تاپا جائے گا آگ میں، اور پھر ان کے پیٹھوں کو اور ان کے جسموں کو اس سے داغا جائے گا. اور یہ 50,000 سال والا دن، کیا اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ اللہم اجرنا من النار. اللہ تو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے اللہ کے نوشتے کے مطابق، اس دن سے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم ذلک الدین القیم. یہی مستقل ضابطہ ہے، لہٰذا ان مہینوں میں قتل حق سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اللہ اکبر. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجیے گا، یہ حرمت والے مہینے کب سے ہیں؟ او بھائی جب سے کائنات بنی ہے. حرمت والے مہینے ہمارے پاس کون سے آتے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. آج ان کو آ کے کسی واقعے کے ساتھ جوڑ کے ہم کہیں کہ جی یہ دیکھیں ہیں، کیسے دیکھیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق چلنے کی توفیق دے. بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے پڑھی. کہا گیا ان میں ظلم نہ کرو، اور اس میں ظلم اور زیادہ کیا جاتا ہے. جی کہا گیا فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ. اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بها الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. بے شک مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ ایک سال کسی ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال کسی. اب جی محرم ہے نا یا رجب ہے، اس کو محترم ٹھہرایا. اب کیا جنگ لڑنی ہے، اس میں کہا یہ محرم نہیں ہے، وہ جمادی الثانی پہ چلا گیا اور یہ جمادی الثانی بن گیا. واہ. عمومی طور پہ یہ گڑبڑ جو کرتا تھا، ایک ان کا بندہ تھا تلمس، جی آگے نام مل جائے گا، تو وہ بندہ کھڑا ہو کے اس طرح کے اعلان کرتا اور یہ معاملات کرتا. فرمایا بے شک مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. وہ ایک سال کسی ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، دوسرے سال حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام مہینوں کی گنتی پوری کریں. یہ گنتی پوری کرنے والے چکر میں ہم ہمیشہ ایسے ہی مارے جاتے ہیں. بھائی 4 آپ نے کہے تھے نا، بس ہم نے تھوڑا سا آگے پیچھے ہی تو کر لی، جان تو نکال لی آپ نے. احکامات کی جان نکال لینا اور بعد میں نمبر پورے کر کے کھڑا کر دینا. میں ایک اور انداز سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو آج میں اور آپ دین سے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بڑا خطرناک ہے جی. نمبر پورے کرنے، بس یہ چیز نہیں ہے اصل ہے. کیا وہ ایک سال کسی ایک مہینے کو حلال کر لیتے اور دوسرے سال حرام، تاکہ اللہ کے حرام مہینوں کی گنتی پوری کر لیں. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. اور جسے اللہ نے حرام کیا اسے حلال کر لیں. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اور ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ اکبر. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں
ہدایت نصیب فرما۔ میرے پیارے بھائی دوستو، بہت ساری احکامات، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ڈٹ کے مجھے اور آپ کو اس دین پر کھڑے ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آگے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ جیش الاسرہ کے حوالے سے غزوہ تبوک کا ذکر آ رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو استقامت کے ساتھ اس کو پڑھ کر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔